ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، ہے دیکھنا یہی۔ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی۔ میں انتہائی عشق ہوں، میں انتہائی عشق ہوں، تو انتہائی حسن۔ مفکر اسلام علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں میں انتہائی عشق ہوں، تو انتہائی حسن، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے، دیکھے مجھے کہ تجھ کو تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدائے دل وا کرے کوئی۔ تو ہمارے بزرگان دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کر کے ہمیں دکھا دیا، بلکہ ہمارے اسلاف نے تو ہمیں بھی، ہمارے اسلاف نے بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و اولاد کی محبت اور ادب بھی سکھا دیا۔ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین، آپ ایک مرتبہ پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے، وہاں پہ عصر کی نماز ادا کی۔ جو امام صاحب سے نماز پڑھانے والے وہ سادات کرام میں سے تھے، سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا، سید گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ اچانک نماز میں کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ علامہ صاحب نے سجدہ صاحب نہ کیا اور نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہو گئی۔ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ جسے 10 صورتیں آتی ہیں وہ بھی مسئلے پہ کھڑا ہے، جسے 10 صورتیں آتی ہیں وہ بھی وارثین ممبر محراب بنا، اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح عالم با عمل کے پیچھے نماز ادا کی گویا اس نے کسی نبی کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو کوشش کیا کرے جو صحیح عالم دین ہو اور ادب والا ہو اس کے پیچھے ہی نماز ادا فرمائے۔ تو سجدہ صاحب نہ کیا گیا، نماز دوبارہ پڑھنی پڑ گئی۔ مریدین، متوسلین، محبین جو تھے قبلہ شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب لیے۔ میرے ایک دوست اس محفل میں موجود ہیں، سیالوی صاحب نے دیکھا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، میں نے کہا ادب کی بات ہے تو میں بھی کر دوں۔ تو خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہوئے، محبین، مریدین، دوست احباب، حضور امام صاحب سے کہیں نا ہمیں نماز دوبارہ پڑھا دیں، نماز نہیں۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خاموش رہے، خاموش رہے، فرمانے لگے پتہ تو مجھے بھی ہے نماز نہیں اور دوبارہ پڑھنی واجب ہے، کروں کیا؟ آگے سید ذات ہے، آل رسول ہے، کیا کروں؟ میں کوئی الفاظ تلاش کر رہا ہوں، مجھے کوئی الفاظ ملے، میں کوئی ادب والے الفاظ استعمال کروں کہ اس کی بارگاہ میں کیسے پیش آؤں؟ سادات کرام ہے، دوسرا امام ہے، ہم نے تو امام صاحب کو پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے۔ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، تھوڑی دیر گزری نا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں ساتھیو، اب مجھے الفاظ ملے۔ آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نوٹ نکالا، امام صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، سید ذات کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا اور فرمایا حضور تو نماز پڑھائی تو چس بڑی آئی ہے،
اپنے علاقے کی بولی نا فرمانا کہ حضور تسا نماز پڑھائیے تے چاس بڑی آئیے ایک باری پھر پڑھاؤ نا. اور میں حضور نماز پڑھائیے تے چاس بڑی آئیے ایک باری اور ہی پڑھاؤ. تو امام صاحب مسکرائے فرمانے لگے حضور مجھے پتا تو تھا کہ میں نے غلطی کی ہے, نماز پڑھنا دوبارہ مجھ پہ واجب ہے, لیکن میں آپ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا. ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ کیسے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں, کیسے سادات کرام کا ادب کرتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے ادب و آداب جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں بیان فرمائے اور صحابہ کرام نے کر کے دکھائے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, سورہ حجرات کی دوسری آیت کریمہ. اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہے. یاد رکھے ادب ہے تو عمل ہے, ادب نہیں تو عمل نہیں, ادب نہیں عمل نہیں. نماز لاکھ پڑھ لیں, ہاں جی, وہ چاہے کتنا بڑا ہی ماتھے پہ محراب بنا لیں, بزرگان دین کا, اولیاء کاملین کا, اللہ کے پیاروں کا ادب دل میں نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. تو میں پیچھے بیان فرما رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, بچوں آرام سے بیٹھے یا پیچھے چلے جائیں آرام کر کے بیٹھے, کہ صحابہ کرام اس عمل کو عمل ہی نہیں سمجھتے تھے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور مخاطب ہوتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے, تو ایک پتھر ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حدیث لمبی ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں. فرمایا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, تو ایک پتھر ہے. اگر ہے حجر اسود تجھ کو میرے مصطفیٰ نے نہ چوما ہوتا تو عمر کبھی نہ چومتا. قریبی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود. آپ نے فرمایا عمر ایسے بات نہ کر, اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے جب حجر اسود قیامت والے دن آئے گا نا, اللہ تعالیٰ اسے 2 آنکھیں بھی عطا فرمائے گا اور زبان بھی عطا فرمائے گا. اگر میں غلط ہوں تو علماء کرام رہنمائی فرمائیں. فرمایا حجر اسود کو زبان بھی دی جائے گی اور آنکھیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا ہے یا استلام کیا ہے, حجر اسود اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے کے جائے. تو تمام احباب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھے بھائی, محفل کا نظم و ضبط کا خیال رکھے, اور خاص طور پہ مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ پہ تشریف فرماؤ. کہ حضرت صاحب آنے والے ہیں, سبھی دیدار کریں گے. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کوئی آدمی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. جو بزرگان دین کو ماننے والا ہے اپنی جگہ سے نہ اٹھے کہ حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں. تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس سورہ حجرات کی دوسری آیت کریمہ نازل ہوئی. تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے, مسجد نبوی کی حاضری چھوڑ دی, مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ معلوم ہوئی, اپنے ذہن میں یہ تصور کیا کہ میں بہرا ہوں, کانوں سے اونچا سنتا ہوں, بولتا بھی اونچا ہوں, اسی لیے یہ آیت کریمہ میرے حق میں نازل ہوئی ہے اور میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے, میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہاں نا
بعض علماء کرام کو سننے کا اتفاق ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اعمال ضبط ہو گئے ہیں۔ لفظ ضبط نہیں ہے، یہاں پہ لفظ حبط آیا ہے، لفظ حبط آیا ہے، ضبط نہیں آیا۔ ضبط وہ چیز ہے کہ میں نے آپ سے کوئی چیز لی، خلاف قانون آپ نے کام کیا، حکومت نے کارروائی کی، آپ کی چیز قبضے میں لے لی، اسے کہتے ہیں ضبط۔ پھر جرمانے کے بعد، معافی یا تلافی کے بعد آپ کو چیز واپس مل گئی۔ لیکن حبط وہ ہے، حبط وہ ہے جو سرے سے ہی چیز ختم ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ بھور شریف، قبلہ حضرت پیر محمد ضیاء اللہ صاحب بھوروی صاحب، اللہ اللہ اللہ۔ تشریف رکھیے، راستہ بناتے جائیں، تشریف رکھیے۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ راستہ بناتے جائیں، تسلی سے بیٹھ کے زیارت بھی کریں، اور خطاب بھی انشاءاللہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تشریف رکھیے، اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیے، مہربانی کر کے راستہ بناتے جائیں اور تشریف رکھ جائیں، اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ محفل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ مائک پہ تشریف لائیں۔ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھے۔ دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام احباب طریقت پیر بھائی دوستوں کو احباب طریقت فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ہماری خوش قسمتی اور اللہ تبارک و تعالی کا کرم و فضل اور پیر و مرشد کا احسان کہ وہ ہم خادمین کی درخواست پہ عرض گزار ہوئے، ہم اور آپ تشریف فرما ہوئے۔